الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة سيدة النساء أهل الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بہت ہی فضیلتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جیسا کہ اہل بیت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین قرآن کریم کی آیت تطہیر کی وجہ سے اس میں شامل ہیں، اسی طرح اہل بیت میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں حدیث کی وجہ سے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خاص فضائل کو ذکر فرمایا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں بڑا اہم مقام رکھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ محبت کیوں تھی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بیٹیاں تو 4 تھیں، ہر بیٹی سے محبت ہوتی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی زیادہ محبت کیوں تھی؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا باقی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی تھی، اور چھوٹی اولاد سے عموماً بڑی کی نسبت محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے احادیث کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت کا ذکر اور تذکرہ موجود ہے۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قصے ملتے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ باقی بیٹیاں جلدی فوت ہو گئی تھیں، جب باقی بیٹیاں جلدی فوت ہو گئی تھیں
تو باقی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئی تھیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ محبت اس لیے بھی کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بیٹیوں میں آخری زندہ بچ جانے والی بیٹی تھی۔ اولاد میں جو باقی بچ جائے تو پھر بندہ باقیوں کی تصویر بھی اسی میں دیکھتا ہے، اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس سے ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ محبت اس وجہ سے بھی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ تھا، تو جس کا گھر اولاد میں زیادہ قریب ہو تو عموماً اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، تو زیادہ ملاقاتیں رہتی تھی، زیادہ اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا، اس وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت زیادہ ہے۔ بہرکیف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باقی بیٹیوں سے محبت نہ تھی، بلکہ باقی بیٹیوں سے بھی محبت تھی، اور ان کے الگ فضائل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کب پیدا ہوئی؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال بعد پیدا ہو، روایات مختلف ہیں۔ بہرکیف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس وقت یا آپ تقریباً 5 سال کی تھی یا اس وقت جو ہے دوسرے سال میں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی چھوٹی اور چہیتی بیٹی تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت زیادہ محبت فرمایا کرتی تھی۔ مکہ کی پریشان کن زندگی جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ سے بہت زیادہ تکلیفیں سہنی پڑی ہیں، اور ان پریشانیوں کے مکی دور میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس کے کہ عمر تھوڑی تھی لیکن پھر بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت کا دفاع فرمایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دفاع فرمایا کرتی تھی، آپ کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ اس کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہاں نماز میں مشغول ہو گئے۔ مشرکین مکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر کوئی بھاری چیز لا کر جب سجدے میں جائے تو بھاری چیز لا کر ان کے اوپر رکھ دی جائے تاکہ یہ اٹھ نہ سکے اور ہم ان کا مذاق اڑائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، انہی مکہ کے کفار میں سے بدبخت میں سے بعض بدبخت گئے، ایک جگہ پر اونٹنی ذبح ہوئی پڑی تھی، تو اس کی اوج اور بچہ دانی کو لے آئے اور لا کر جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو آپ کے اوپر ڈال دیا۔ اب اونٹ کی اوج اور بچہ دانی یہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے اونٹنی کی جو یہ اوج اور بچہ دانی ہے وزن میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اس کو ڈالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھنا چاہتے تھے لیکن اٹھ نہیں پا رہے تھے، تو کفار مکہ اس حالت میں آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو آپ بھاگتی ہوئی آئیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دور کیا۔ حالانکہ عمر چھوٹی تھی لیکن اس کے باوجود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اوج کو اور بچہ دانی کو جو ہے وہ مشقت سے ہٹایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا سبب بنی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دفاع میں پیش رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو خود مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ مکرمہ میں ہی چھوڑ گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے خصوصیات سے نوازا تھا۔ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اعلان نبوت کے بعد کا سب سے زیادہ زمانہ بیٹیوں میں پایا ہے۔ آپ زیادہ دیر زندہ رہیں باقی بیٹیوں کی بنسبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جوان ہوئی تو ان کے نکاح کی بات آئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا انتخاب فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ معاملہ پسند تھا۔ تو جبکہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل بیت کا عاشق کہتے ہیں، شیعہ حضرات خاص طور پہ کہ ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے لیے راضی نہیں تھی، بلکہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیعہ کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ زنان عرب کہتی ہیں، عرب کی عورتیں کہتی ہیں کہ علی جو ہے چھوٹے قد والے ہیں، موٹے پیٹ والے ہیں، اس طرح یہ عجوب نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کیے۔ تو حالانکہ اس طرح کی کوئی بات ٹھیک نہیں ہے لیکن شیعہ کتابوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ ایک طرف اہل بیت کے جو ہے وہ محبت کے دعوے کرتے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کی باتیں بھی اہل بیت کے متعلق کہتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ کا نکاح کیوں ہوا، کسی اور سے کیوں نہ کیا؟ نکاح کے لیے اور بھی بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال و دولت چاہتے ہوتے یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مال و دولت چاہتی ہوتی تو مالدار گھرانوں کی طرف سے رشتے آئے تھے تو ان کا انتخاب کیا جاتا، لیکن نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت چاہتی تھی اور نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز تھی، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کی چہتی بیٹی کے لیے داماد ایسا ہو جو کہ بہت زیادہ نیک، تواضع، عاجزی والا ہو اور جرأت میں بے مثال ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں ڈالا تو آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دامادی کے لیے منتخب فرمایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی لحاظ سے تو بہت کمزور تھے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو وہ ان کے تقوی، ان کے پرہیزگاری پر تھی، ان کی نیکی پر تھی۔
تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کا انتخاب مالداری کو دیکھ کر نہیں کیا، بلکہ دامادی کا انتخاب کیا پرہیزگاری کو دیکھ کر۔ آج ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، آج ہمارے گھروں میں بھی بیٹیاں موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، ہمیں بھی ان کے رشتوں کی نوبت پیش آتی ہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رشتے کے لیے انتخاب کرو تو نیک خاتون کا، نیک مرد کا انتخاب کرو۔ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو نیک مرد ڈھونڈو، ہاں جی، اور اگر رشتہ بیٹے کا کرنا ہے تو بہو نیک ڈھونڈو۔ نیت اور نظر پرہیزگاری پر ہونی چاہیے، مال پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اعمال پہ ہونی چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت نیک تھے، پرہیزگار شخصیت تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرہیزگاری کو دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ان سے کر دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، وہ یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے جناب ابو طالب کے فوت ہونے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیکی اور تقوی کو، پرہیزگاری کو خوب جانتے تھے، اور چونکہ خود آپ کی تربیت یافتہ تھے، اس لیے آپ نے زیادہ مناسب سمجھا کہ جس شخصیت کی میں نے خود تربیت کی ہے اپنے بیٹے کا ہاتھ بھی اسی کو دوں۔ اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے بیٹیوں کے نکاح کے لیے اگر داماد کا انتخاب کریں تو نظر مال پر نہ ہو بلکہ نظر اعمال پر ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا تو کچھ گھر کا سامان بھی ان حضرات کو استعمال کے لیے دے دیا، جس میں ایک مشکیزے کا تذکرہ ملتا ہے، اس طرح ایک بستر کا تذکرہ ملتا ہے، چند چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اب بعض لوگ اس کو جہیز کی دلیل بنا لیتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا، لہذا ہم بھی اپنی بیٹی کو لمبا چوڑا جہیز دیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز دینا چاہتے تو پھر حضرت فاطمہ کی شان شان دیتے اور اپنی شان شان دیتے، یہ چند چیزیں تھوڑی دینی تھی۔ اسلام میں یہ لمبے چوڑے جہیز کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ خامند کی ذمہ داری، جب نکاح ہو جائے تو خامند کی ذمہ داری ہے اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے۔ یہ جو جہیز کا تصور ہے، اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے، وگرنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب متعدد شادیاں ہوئی ہیں، تو آپ کے نکاح میں ازواج آئی ہیں، کون کون سی ازواج تھیں جو کہ جہیز لے کر آئی تھی؟ تو یہ جہیز کا تصور ہے کہ عورت سامان لے کے آئے، ابھی پوری زندگی کے بسترے، برتن، ہاں جی، کپڑے، فلاں فلاں، یہ سارے کے سارے فرنیچر، تکلفات، اس کا اسلام میں تعلق نہیں ہے، اسلام سے دخل نہیں ہے۔ وگرنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج گھروں کے اندر لمبا چوڑا جہیز لے کے آتی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی کو پھر اپنی شان شان اور ان کی شان شان جہیز دیتے۔ یہ تو استعمال کی چند چیزیں تھیں جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہیں، اور وہ بھی چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زیر تربیت تھے، تو اس وجہ سے ساتھ ہی حضرات رہتے تھے، چیزیں استعمال کی ان کے سپرد کر دی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم شریعت کو سمجھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ اب کتنی محبت تھی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے گھر میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور ان سے ملتے
اور ان کے ہاتھوں کا بعض روایت میں بوسہ لیتے. یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے لیے احساس تھا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عادت تھی کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ملنے کے لیے تو آپ بھی کھڑے ہو جاتی اور استقبال کرتی، مرحبا کہتی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا بوسہ دیتی. یہ احترام جانبین سے تھا. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اہمیت کیوں دی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی ایک وجہ ہے چونکہ عرب معاشرے کے اندر بیٹیوں کی عزت نہیں تھی. عرب معاشرے کے اندر لوگ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو عزت دے کر لوگوں کو بتایا کہ بیٹی قابل عزت ہے، اور بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. لوگوں کو بتاتے تھے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے تب بھی باعث عزت ہے، اور جب اپنے گھر میں بچپن میں دھیرے تربیت ہو تب بھی باعث عزت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے. آپ نے اپنی امت کو بتایا کہ بیٹیوں کا گھر میں آنا شادی کے بعد بھی یہ عزت کی بات ہے، پریشانی کی نہیں بات. بیٹیوں کی شادی ہو جائے بسا اوقات تو وہ اپنے میکوں کے ہاں آ جائے تو بسا اوقات والدین جو ہے نا وہ پیشانی پہ بل ڈال لیتے ہیں، بسا اوقات بھائی پیشانی پہ بل ڈال لیتے ہیں، بہن کی شادی کر دی اب یہ دوبارہ ہمارے گھر میں آتی ہے. یعنی بعض کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اب یہ ادھر ہی رہے، ادھر اس کا آنا جانا بالکل نہ ہو. میرے بھائیو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ نہیں فرمایا کہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے تو اب تم نے ادھر ہی رہنا ہے، ہمیں ملنے کے لیے نہیں آنا. نہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو مرحبا فرماتے، خوش آمدید فرماتے، ان کا استقبال کرتے، اکرام کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ کے درمیان اس محبت کو بیان کیا ہے. آپ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس محبت کو بیان فرما رہی ہے. اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے امہات المومنین کو بڑی محبت تھی. ان کی محبت کس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا حضرت فاطمہ سے نکاح کی بات کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کروں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ جس گھر میں میری بیٹی ہے اس گھر میں مشرک کی بیٹی آئے. چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں ابو جہل جو ہے یہ سر فہرست تھا، بلکہ دشمنوں کا سردار تھا، اور رشتہ داری قائم کرنے کا شاید اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ میں مقابلہ کروں گا حضور سے، گھر کے بندے کو جو ہے نا اپنی طرف کر لوں گا، رشتہ دے گا. اس طرح کا معاملہ ہوگا، سوچ ہوگی اس کی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا ہے کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کروں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، بلکہ کئی کتب کے اندر روایت موجود ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جمعہ کے بیان میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ جو اس طرح کرے گا میری بیٹی کو تکلیف دے گا، جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی، میری بیٹی کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ جس گھر میں حضور کی بیٹی ہے اس گھر میں مشرک کی بیٹی آئے. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وجہ سے بعد میں اس ارادہ کو ترک کر دیا. باہر کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت فضائل اور مناقب ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، خدمت گزار غلام. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دیکھو آپ کام کرتی ہوئی تھک جاتی ہیں، چکی پیستی ہیں، ہاں جی
تو ہاتھوں پر زخم پڑ جاتے ہیں، پانی لانا پڑتا ہے دور سے، مشقت کا کام ہے۔ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ایک غلام خدمت کے لیے لے آئیں تاکہ آپ کی جگہ وہ یہ کام کر لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی۔ جب گئی جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مجلس لگی ہوئی تھی، تشریف فرما تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں سے واپس آ گئی کچھ کہے بغیر۔ جب کچھ کہے بغیر واپس آ گئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ فاطمہ آئی تھی رضی اللہ عنہ، لیکن کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو اب خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا، فاطمہ کیا بات ہے، آپ ملنے کے لیے آئی تھی لیکن بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی، اس کی کیا وجہ؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گئی تھی لیکن وہاں کچھ چونکہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، افراد بیٹھے تھے، تو میں حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکی، اس لیے واپس آ گئی۔ فرمایا گئی کس لیے تھی، کیا کام تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو جناب علی نے کہا تھا کہ چونکہ آپ کا کام مشقت والا ہے تو چکی پیستی ہیں، مشقت ہوتی ہے، پانی لے کے آتی ہیں، مشقت ہوتی ہے، گھر کے کام کاج کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم لے آئے، وہاں خادم آئے ہوئے ہیں، تو تم بھی کوئی خادم لے آؤ۔ تو میں گئی تھی لیکن حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، فاطمہ کیا میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ عطا کروں؟ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت بھی چیک کریں، کیا زبردست انداز ہے۔ فرمایا، فاطمہ کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ عطا کروں، اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، بالکل حضور، ضرور، جو بہتر ہے وہ فرمائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات پڑھنے کی تلقین فرمائی، جن کو ہم تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ اس تسبیح کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھا کرو۔ ہاں جی، تو اب آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام شروع کر دیا۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک بندے نے کتنا ہی مشقت والا کام کیوں نہ کیا ہو، تو اگر وہ تسبیحات فاطمہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے اس کو اپنے جسم پر پھیر لے تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کریں، گئی تھی غلام لینے، خادم لینے، آپ نے فرمایا کیا اس سے بہتر چیز نہ بتاؤ؟ بظاہر تو بہتر چیز غلام معلوم ہوتا تھا، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر چیز نہ بتاؤں، تو غلام کا نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اگر غلام دیتے تو فائدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوتا، امت کا فائدہ نہ ہوتا۔ آپ نے تسبیحات بتلائی ہے تاکہ فائدہ آنے والی نسلوں کا ہو جائے، کہ یہ تسبیحات حضرت فاطمہ اس کو اختیار کریں گی، ان کو فائدہ ہو جائے گا، آگے نسلوں کے اندر امت مسلمہ میں لوگ ان تسبیحات کا اہتمام کریں گے، ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیاوی کچھ فائدے کو نہیں دیکھا بلکہ اخروی فائدے کو دیکھا، کہ یہ ایسا فائدہ ہے جو نیکیاں بڑھانے کے اندر جو ہے وہ ایک بہت عظیم عمل ہے۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تسبیحات بتلائیں۔ آج امت مسلمہ کے افراد
तस्बीहात फातिमा का एहतमाम करते हैं। जितने मुसलमान तस्बीहात फातिमा पढ़ते हैं, चूँकि इन तस्बीहात के बतलाने का सबब हज़रत फातिमा बनी थी, इसलिए जितना सवाब उम्मत मुस्लिमा के अफराद को अपने तौर पे मिलता है, इतना सवाब हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खाते में भी जाता है। अब ना ख़त्म होने वाला क़यामत तक के लिए एक खाता नेकियों का खुल गया हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए। इसलिए हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इससे बेहतर चीज़ ना बताऊं। अगर खादम देते तो वक्ती फायदा था, लेकिन ये तस्बीहात बताएंगे वक्ती फायदा नहीं, बल्कि ये फायदा था उनके लिए भी, आने वाली नस्लों के लिए भी। इन तस्बीहात को तस्बीहात फातिमा इसलिए कहा जाता है। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो इसका सबब बनी। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास न जाती और जो है वो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये ना बतलाते, हो सकता है असबाब के दर्जे में उम्मत मुस्लिमा के पास ये तस्बीहात न पहुँचती। लेकिन हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूँकि इसका सबब बनी है, इसलिए जितनी नेकियां इन तस्बीहात की बाकी अफराद के खाते में आती है, इतनी नेकियां हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खाते में आ रही हैं। मेरे भाइयों, अपनी औलाद के लिए दुनिया का नफ़ा न सोचो, बल्कि आखिरत का नफ़ा सोचो। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से ये बात समझ में आ रही है कि आपने अपनी औलाद के लिए दुनिया के मफाद नहीं सोचे, बल्कि आखिरत को तरजीह दी है। आखिरत को तरजीह देंगे अपनी औलाद के हक में, फिर इंशाअल्लाह ताला अगली नस्लों के अंदर भी फिर ऐसे अफराद पैदा होंगे जो कि वाकई नेकी के पहाड़, बल्कि दुनिया के अजीम रहनुमा होंगे, नेकियों में दुनिया के अजीम रहनुमा होंगे, नेक लोगों में। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की है, तो आगे पैदा भी तो हज़रत हसन हज़रत हुसैन हुए। हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जिनके अंतल्लक हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहल जन्ना। हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं, आप रिवायत करती हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए तो आखिरी अय्याम चल रहे थे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मिलने के लिए आई, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। तो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को देख कर रोने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को देख कर रोने लगी, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और उनके कान में बात कही। जब कान में बात कही तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंसने लगी। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये करीब बैठी थी, तो आपने पूछा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि हुज़ूर ने आपके कान में क्या बात कही। हज़रत फातिमा ने अर्ज़ किया, अम्मी जान ये तो एक राज है जो मुझे जो है हज़रत ने बताया है, राज की बात कैसे बताऊं। तो नहीं बताई। जब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोबारा पूछा, ये तो बंद कर, आपने दोबारा पूछा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, दरवाज़ा बंद करो भाई, दरवाज़ा। आपने दोबारा पूछा कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में क्या फरमाया था, चलो अब बता दे। फरमाया हाँ अब मैं बताती हूँ, चूँकि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक राज था, आपने मेरे कान में कहा था, लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, अरे अब बता सकती हूँ। चुनाचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में क्या कहा, जब मैं रो रही थी मुझे बुलाया, कान में कहा कि मेरे कान में कहा कि मैं इस बीमारी में फौत हो जाऊंगा। पहले ये बात फरमाई कि बीमार हूँ
इस बीमारी में फौत हो जाऊंगा, तो आप रोने लगी। फिर आपने दोबारा कान में कहा कि मेरे फौत होने के बाद सबसे पहले जो लोग मुझसे मिलेंगे वो तू है, यानी अगर मैं इस बीमारी में फौत हो जाऊंगा तो मेरे बाद तू भी जल्दी इंतकाल कर जाएगी और मुझसे तेरी मुलाकात होगी। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात इरशाद फरमाई, हज़रत फातिमा हंसने लगी। तो ये बात थी रोने की और खुश होने की। और रोई तो इस वजह से कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं इस बीमारी में फौत हो जाऊंगा। खुश इस बात पे हूँ कि हुजूर दुनिया से चले जाएंगे तो अब जिंदा रहने का क्या फ़ायदा, ज़िंदगी का मज़ा क्या। तो फरमाया कि सबसे पहले तू मुझसे आके मिलेगी। तो इस पे खुश हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये वाक़या खुद बयान फरमाया है जो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक़ आया है। अब गौर फरमाए, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपके दुनिया से जाने का इतना गम हुआ, इतनी परेशानी हुई कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आपने चंद अशार में जो है ना अपनी इस परेशानी को बयान किया, जिनका हासिल ये है कि आपने फरमाया कि जितनी बड़ी परेशानी मुझ पे आई है आपके दुनिया से जाने की वजह से, तो अगर ये परेशानी दिन पे आती तो वो भी रात हो जाते। सिर्फ 6 माह गुजरे थे, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। ये हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास फ़ज़ाइल हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बयान फरमाए हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको उस वक्त जब आपने राज की बात कही, ये भी फरमाया था कि जिसकी वजह से ये खुश हुई थी कि क्या तो इस बात पे राजी नहीं कि तू जन्नत की औरतों की सरदार हो। जन्नत की औरतों की सरदार होना हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया। इसलिए हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये जन्नत की औरतों की सरदार, अब फरमाया अल फातिमा तो सैयदुन निसा अहलिल जन्ना, हज़रत फातिमा जो है वह जन्नत की औरतों की सरदार है। जन्नती होना तो यकीनी बात है और जन्नतों की सरदार होना ये भी यकीनी बात है, बहुत बड़ी अज़मत है। बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार है हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जन्नती औरतों की सरदार हैं। तो ये हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए बहुत बड़ी फजीलत है और इस फजीलत का किसी को इनकार नहीं है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुल कितनी उम्र पाई? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 माह बाद हुआ था। तो उस वक़्त उनकी उम्र बाज़ रिवायत में आता है कि उम्र 29 साल थी, बाज़ रिवायत में आता है कि उम्र 24 साल थी। इसकी वजह यह है इख्तिलाफ की कि तरीक़े पैदाइश में इख्तिलाफ है। अमूमन मुहद्दिसीन मौर्रिखीन पैदाइश में बहस नहीं करते कौन कब पैदा हुआ, न उसके याद रखने का वो एहतमाम करते हैं। हाँ, वफ़ात का ताल्लुक़ होता है इस्लामी अहकाम के साथ भी, ज़िंदगी कितनी पाई, किसका ज़माना पाया, क्या मामला था। वफ़ात को अमूमन मुहद्दिसीन मौर्रिखीन ने मुतअय्यन किया और भी हज़रात की वफ़ात को जानने का ज़्यादा एहतमाम किया, लेकिन पैदा कब हुई वो ज़्यादा इतना एहतमाम बाकी लोगों के मुतल्लिक़ भी नहीं हुआ। तो पैदाइश से गर्ज नहीं शरीयत को बाहर क्या 2 तारीखें मिलती हैं। बाद रात ने कहा कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से 5 साल पहले पैदा हुई, बाद रात ने कहा ऐलान नबूवत से 1 साल पहले पैदा हुई हैं। तो जिन्होंने कहा 5 साल पहले पैदा हुई उनकी उम्र 29 साल बनती है, और जिनके यहाँ ये बात तहकीक शुदा है कि 1 साल पहले पैदा हुई हैं तो उनके यहाँ उम्र 24 साल बनती है। बाहर क्या बहुत कम उम्र हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पाई, लेकिन दीन की खिदमत, दीन के जो है वो रूह हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर जो मौजूद थी, और औरतों के लिए जो बहुत बड़ा आज की ख़वातीन के लिए बल्कि हर दौर की ख़वातीन के लिए जो उसवा हसना है वो ये है कि खुद तंगी फंगी काट कर दुनियावी मालो असबाब को तरजीह नहीं दी, बल्कि उन्होंने तरजीह दी है आमाल को। अपने आमाल कमज़ोर नहीं होने दिए, आमाल के अंदर कमज़ोरी नहीं दिखाई, बल्कि उन लोगों ने आमाल के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। दुनिया का माल इकट्ठा करने के लिए उन लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं थी, न उन्होंने दुनिया का माल इकट्ठा
اکٹھا کرنے کے لیے کبھی اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، نہ صلاحیتیں خرچ کی ہیں، ان لوگوں کا جتنا وقت گزرا وہ تو رات کی عبادت میں، دن کی عبادت میں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں گزرا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیاں آج امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی رہنما اور جن کی زندگیاں امت مسلمہ کے لیے قابل لائق تقلید ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ان حضرات کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان حضرات کی زندگیوں سے سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو